جی ناظرین، میں ہوں خالد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں فورس ویوز کا لائیو شو۔ معذرت کے ساتھ ناظرین، لائیو کہنے کی کچھ عادت سی ہے، یہ لائیو شو نہیں ہے، یہ ریکارڈڈ شو ہے۔ ہر طرف ریفرنسز کا دور ہے، کوئی کسی کے خلاف ریفرنسز پیش کر رہا ہے، کوئی کہیں ریفرنس دے رہا ہے، کوئی کسی سے چیز لینے کے چکر میں ریفرنس دیتا ہے کہ ایوب کے ریفرنس سے آیا ہوں۔ میں تو سوچتا ہوں اس ملک کا نام ریفرنسستان ہونا چاہیے۔ میں خود بھی سوچ رہا ہوں ایک صحافی ہیں جو میری بہت زیادہ نقل کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی ریفرنس جمع کرا ہی دوں۔ اور ویسے بھی اگر اسمبلیوں میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ریفرنس جمع کرنا شروع کر دیں تو پھر اسمبلی کے اجلاس سلاخوں کے پیچھے ہی ہوں گے۔ ہمارے پاس آج بجٹ ایشو پہ بات کرنے کے لیے بلایا ہم نے ڈاکٹر سلیمان شاہ کو۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ کیسے ہیں طلعت؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف، میرا نام خالد بٹ ہے، میں طلعت نہیں ہوں۔ یار لسن ٹو می، جیسے ڈان کو اور مجھے پکڑنا مشکل نہیں ناممکن بھی ہے، ویسے ہی تمہیں اور طلعت کو پہچاننا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب فائنانس ایڈوائزر ٹو پی ایم کم لگتے ہیں اور کسی فلم کے ویلن زیادہ لگتے ہیں۔ ویل ایکچولی شان فلم کا شاکال واز مائی انسپریشن، تو تبھی سے بس کچھ حرکتیں اور وائٹ سوٹ یو نو می کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں خالد، ایک منٹ، سب سے پہلے تو لیٹ می کلیئر ون تھنگ۔ اس بجٹ کے ایشو میں جتنی بھی کنٹروورسیز رہی ہیں، جو کچھ بھی رہا ہے، اس میں مجھے تم یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ نظر آنے والی چیز، سب سے زیادہ دکھنے والی چیز کیا ہے؟ غربت، مہنگائی بڑھانے؟ نہیں، یو آر رانگ، وہ میں یہ نہ چیز۔ ایسی جگہوں پہ میں گیا ہوں، لوگوں نے بدماشیوں سے مجھ سے کہا اوے جواب دے، واٹ از دس، دس از ناٹ دا وے ٹو ٹاک۔ ٹی وی چینلز پہ گئے ہیں میں گیا ہوں ہر جگہ، اور ان زبانوں کے ٹی وی چینلز پہ بھی گیا ہوں جو میں نے آج تک نہ کبھی سنی، نہ کبھی دیکھی، نہ کبھی بولی۔ تو یہ نہ چیز ہے سب سے زیادہ دیکھنے والی اس بجٹ کی چیز، ٹھیک ہے؟ اس بجٹ میں سب سے زیادہ نظر آنے والی چیز یہ نہ چیز ہے، یہ نہ چیز ہے۔ اب آپ اپنا سوال کریں۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، اس بجٹ سے سب سے زیادہ متاثر ایک عام آدمی ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پہ کوئی اثر ہوا اس بات، جو ہم یہاں اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پہ کیا اثر ہوا؟ بیٹا خالد ادھر آ، یہ بات تو نے بڑی اچھی کی، ادھر قریب آ جا۔ جی ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا قریب آ جا، اے شاباش، یہ چیز۔ تو اس کے بعد جو ہے، یہ میں تیری نظر اتار رہا، بلائے لے رہا تھا میں تیری۔ بیسکلی اس سے بڑا فرق پڑا ہے، ایک ایز اے عام آدمی مجھ جیسے بندے کو اس سے بڑا فرق پڑا ہے۔ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مہنگائی ہوئی ہے اس بجٹ کی کہ خضاب جو ہے اتنا مہنگا، خضاب سمجھتا ہے نا تیری طرح کالا، بال کالے، ہاں بال کالے کرتے ہیں نا، وہی سیم کوٹ جیسا کالا، وہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ دیکھ میں ایسے ہی گھوم رہا ہوں آج کل، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ فرق نہیں پڑا ہے، وزیروں کی مشیروں کی جیب میں گئے پیسے۔ دس از ناٹ دا وے ٹو ٹاک۔ آفٹر آل آئی ہیو ڈن مائی ڈبل پی ایچ ڈی فرام یو ایس اے، ون ان فائنانس، سیکنڈ ان اکنامکس۔ ہیو یو ایور ہرڈ اباؤٹ ڈبل پی ایچ ڈی پرسن sitting in front of you? This is not the way to talk. ڈاکٹر صاحب ایک عام آدمی بن کے آپ سے سوال کرتا ہوں، اویئرنیس زیرو لیول پہ ہے، کچھ نہیں پتا، ٹیکس سمجھائیں کہ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ شہزادے کیا بات کر رہا ہے؟ لا ادھر ہاتھ دکھا تو اپنا پہلے دیکھ، یہ باتیں تو ایسے نہ کیا کر، طریقہ ہوتا ہے پوچھنے کا۔ پوچھ ٹیکس کیا ہوتا ہے، عام آدمی بن کے یہ بن کے وہ طلعت جیسی حرکتیں نہ کر۔ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ ایک گنڈا ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو غنڈہ ٹیکس ہوتا ہے۔ یہ پکڑانا یار، تو نے اس کو کہتے ہیں گچی سے پکڑنا۔ گچی سمجھتا ہے چھوٹا والا دماغ جو ہوتا ہے، نانا پاٹیکر بھی کہتا ہے ادھر نہیں مارنا، ادھر چھوٹا دماغ ہوتا ہے، ایک فلم میں کہتا تھا وہ۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ملک میں بڑھتے ہوئے کرائمز کے پیچھے ایک وجہ مہنگائی بھی ہے؟ بھائی خالد بٹ، دس از دا کوشچن یار۔ جب تو یہ سوال کرتا ہے، اس طریقے سے سوال کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں گاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں، پیپل کا پیڑ ہے، اس کے نیچے چارپائی ہے، آرام سے لیٹے ہوئے۔ گاؤں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، آپ نے طوطے کی طرح رٹ لیا ہے کہ بجٹ عوام دوست ہے، بجٹ عوام دوست ہے، یہ تو بجٹ عوام دشمن ہے سر۔ لیٹ می کلیئر ون تھنگ، دس از ناٹ دا وے ٹو آسک اینی کوشچن۔ آپ ڈائریکٹلی مجھ پہ بلیم کر رہے ہیں، یو آر ٹرائنگ ٹو ہیٹ آن می۔ فرسٹ آف آل ڈونٹ ٹرائی ٹو ہیٹ آن می، سیکنڈلی ڈو ناٹ ٹاک ٹو می ان دس وے۔ یو بیٹر عوام دوست کیسا ہے بجٹ؟ میں وہیں آ رہا تھا، لیٹ می ایکسپلین، آئی ہیو مائی فیکٹس اینڈ فگرس۔ عوام دوست اتنا ہے کہ ایک عوام جو ہے بجٹ کے آنے کے بعد اس بجٹ کے سنبھالتے مر جاتی ہے۔ یعنی کہ عوام بجٹ سے ہی مر جاتی ہے؟ نہیں، دوستی کے لیے، دوستی میں مرتی ہے۔ تم نے وہ یارا تیری یاری کو میں نے تو خدا جانا، یاد کرے گی دنیا تیرا میرا افسانہ، میری زندگی سنواری مجھ کو گلے لگا کے، بیٹھا دیا فلک پہ مجھے خاک سے اٹھا کے۔ لسن،
Have you heard this song about Amitabh and Amjad Khan? Ji, So Dr. this Saab. time Amitabh is the awam and Amjad Khan is the budget. And Ji. budget is heavy, Ji, like ji, Amjad Nazim. Khan. That's why the weight of budget of Amjad Khan cannot bear the awam, which is Amitabh जी, Bachchan. जी, Amitabh Nazim. Bachchan is very kamzor banda. यहाँ पर and ब्रेक Amjad डॉक्टर Khan साहब is a healthy banda. प्लीज यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा डॉक्टर साहब को Okay. शेख साहब की बहुत गहरी नज़र है आने वाले हालात पे और वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं उनकी कॉल लेना ज़रूरी समझता हूँ बजट पे बात करेंगे जी शेख साहब कैसे हैं यार सलमान दालें कितने की लगाई हैं Sheikh दफा Saab, let me clear one thing कि दालें तो किसान लगाते हैं but I have my facts and figures so please wait. मसूर की दाल या मूंग की ओके लेट मी क्लियर एवरेज औसतन हमने 25 रुपए किलो लगाई हैं. अपनी तरफ से बड़ा आसाने की कोशिश की है तूने ग्रेट इंडियन लाफ्टर में क्यों नहीं चला जाता वैसे भी पूरा पाकिस्तान तुझ पे हंस रहा है मुझे दाल की कीमत बता फी किलो के हिसाब से वेल जो मैंने आपको बताया अभी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ शेख साहब दैट्स पर क्वार्टर एक पाव की कीमत मैंने आपको बताई है 100 रुपए किलो जो है वो पर केजी आ जाता है आपके हिसाब से. अच्छा तो ये साबन की गाची गाय वाली कितने की है जिससे कपड़े धोते हैं लेट मी चेक शेख साहब. वैसे ये कपड़े धोने वाले साबुन की आपको क्या ज़रूरत आ गई 10 रुपए की बट्टी हमने लगाई है. ओ यानी कि अब तो आदमी नहा भी नहीं सकता हाँ ओ अच्छा यानी कि मेरा नौकर चीटिंग कर रहा है यार सलमान सारे आइटम के लिए 200 रुपए लेकर जाता है और बाकी पैसे भी वापस नहीं करता कहता है कि सब कुछ महंगा हो गया है और पैसे खा खा कर मोटा भी होता जा रहा है तुम लोग पता नहीं क्या बना रहे हो अगली दफा मैं बजट बनाऊंगा और तुझे क्या सटार मिलता होगा जो अगली दफा मुझे सता रहा है उसने कारकर्दगी मिलेगा जी 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 शेख साहब स्टार आपको मिलेंगे यकीनन आप बहुत अच्छे क्लास के सॉरी असेंबली के मेंबर हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके खिलाफ भी एक रेफरेंस तैयार हो रहा है प्लीज़ होशियार रहिएगा बहुत शुक्रिया. डॉक्टर साहब जानना चाहता हूँ आपकी हुकूमत ने जो भी बजट बनाया है 1.5 रुपये आपने रोटी पे बढ़ाया है डॉक्टर साहब अगर 2 रुपये एक पर एनम एक बंदे को मिल रहे हैं 1.5 रुपये उस पर और लगा दें आप 3.5 रुपये की रोटी इतनी महंगी रोटी हो गई है. यार खालिद दिल चाह रहा है ये जूस का ग्लास उठा के तेरे मुंह पे मार दूं बट आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस जूस. सेकेंडली आई हैव माई फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आई एम गोइंग टू शो यू लेटर. जहाँ तक तूने बात की है रोटी की तो शहजादे तू चावल खा ले चावल खा के तू मर जाएगा. चावल कितनी किस्म के हैं तुझे सिंगापुरी राइस मिलेंगे तुझे बनारसी चावल मिलेंगे तुझे बम्बई बिरयानी मिलेगी तुझे सिंधी बिरयानी मिलेगी. व्हाई डोंट यू ईट चावल यार हैज़ा हो जाएगा तुझे चावल खाने से. हॉट एंड स्पाइसी जा यू कैन अफोर्ड चावल की प्लेट 170 रुपीज़. परसों ही मैं खा कर आया हूँ वहाँ से. नहीं डॉक्टर साहब अगर किसी को रोटी खानी है तो भाई रोटी खानी है तो मैं उधर ही आ रहा हूँ. लिसन टू मी केयरफुली मैं उधर ही आ रहा हूँ. रोटी अगर खानी है तो डबल रोटी में हमने 2 रुपये कम किए वो तुम्हें नज़र नहीं आते. बर्गर खाओ क्लब सैंडविच खाओ क्लब सैंडविच तुम्हें मालूम है 75 रुपये का क्लब सैंडविच है कॉल स्लो फ्रेंच फ्राइज फ्री है उसके साथ. कहीं कहीं तो हमने डील रखी है 80 रुपये के अंदर कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द फैक्ट्स एंड फिगर्स. सी these are the facts and figures about प्रोग्राम का टाइम कम होता है जी नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं. आप ये देखें ना और भिंडी के रोटी अंदर नहीं खा मैंने सकते. 25 पैसे कम किए. डॉक्टर साहब लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर. डॉक्टर Listen साहब to लेकिन me. गरीब आदमी रोटी नहीं ओ खाएगा. शहजादे तू मेरी बात सुना दिखाव ना तू टेंशन ना लिया कर. ये देखिए फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. लिसन टू मी केयरफुली इसको पढ़ ले खत्म हो गई बात. डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू हो गया. जी नाज़रीन वेलकम बैक. इस वक्त डॉक्टर सुलेमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं. उन्होंने बजट पे काफ़ी अहम हुकूमत का एजेंडा इस दफ़ा उसने काफ़ी It's a very good question. Listen to me carefully. I got it what you want to ask me. तू जो मुझसे पूछना चाह रहा था शहजादे वो मुझे पता चल गया है. बेसिकली ये बजट तेरे भाई ने इतना अखीर किस्म का बनाया है. अखीर समझता है जी एंड अंत किस्म का बनाया. ये चीज़ तूने मारी ना यार मेरे अजीज़. ये बस तू मिलता रहा कर. ये जो है अखीर किस्म का बजट तेरे भाई ने बनाया इसके ऊपर मुझे सदर साहब ने 3 स्टार भी दिए. जनरल साहब ने आपको इस बजट पे स्टार्स दिए हैं. Yeah, I'm talking in sense.
3 سٹار دیے یہاں پہ. وہ جو نرسری میں ٹیچر بناتی ہے نا ادھر ایک انگوٹھے کے پاس, یہاں بنائے تھے. میں ابھی یہاں شو میں آ رہا تھا تو میں نے اس کو تھوک لگا کے اس کو مٹا دیا, بیکاز آئی ہیو ڈن مائی ڈبل پی ایچ ڈی. کوئی عام بندہ دیکھے گا کہے گا پی ایچ ڈی ڈبل کیا ہوا ہے, حرکتیں دیکھو اسٹار نرسری والے. تو میں نے ایکسکیوز کر لیا ہے خیر صدر صاحب سے. آئی تھنک ہی کین انڈرسٹینڈ. ناؤ آسک یور سیکنڈ کوشچن اور واٹ ایور نیکسٹ کوشچن. یس ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, سب چیزیں مہنگی ہوئی, لویا مہنگا ہوا, اینٹیں مہنگی ہوئی, اور سب سیب بھی مہنگے ہو گئے. اب کیا غریب عوام پھل بھی نہیں کھا سکتی؟ وہ تو یار کس نے تجھ سے کہا ہے کہ تو سیب خرید کے کھا؟ کوئی عقل کے ناخن لے خالد. میں تجھے ایک سمجھدار بندہ سمجھتا تھا, اس لیے میں نے تجھے انوائٹ کیا گاؤں. عقل کے ناخن لے, گھر سے باہر نکل, ہر دوسرے گھر میں سیب کا درخت لگا ہوا ہے. درخت پہ چڑھ, 2 سیب کھا, ایک خود کا ایک بھائی کو کھلا, ختم ہوئی بات. یعنی کہ سیب بھی خرید کے نہیں کھائے یار وہی باولی بھیڑ والی باتیں. سیب جیسی چیزیں کوئی خریدنے کی ہوتی ہیں؟ تو توڑے جاتے ہیں ہمیشہ. توڑو اور کھاؤ. اور اللہ پاک کی قسم یار, ایک انٹیلیجنٹ بندہ, ایک پڑھا لکھا بندہ تم سے بات کر رہا ہے. آئی ہیو ڈن مائی ڈبل پی ایچ ڈی ان فائنانس اینڈ اکانومی. میری گلی میں محلے میں کسی بچے سے آواز لگا کے پوچھ ڈبل پی ایچ ڈی, اس نے کہہ دینا ڈاکٹر شاہ. آئی وانٹ ٹو کلیئر ون تھنگ رائٹ ہیئر کہ ڈاکٹر شاہ ہڈیوں والا نہیں, ہم میں تھوڑا سا فرق ہے, وہ ہڈیاں جوڑتا ہے. آپ نے عوام کی ہڈیاں توڑ دی ہیں. I don't want to clarify anything. I'm not here to clarify things. میں صرف اپنے facts and figures لے کر آیا ہوں. Ask your next question. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, روٹی مہنگی ہو گئی ہے, ٹھیک کیا ہے, گیس مہنگا ہے, پیٹرول مہنگا ہے, غریب کچھ کھا نہیں سکتا, ہر چیز تو مہنگی ہے. ٹریفک کا مسئلہ ہے, لائٹ کا مسئلہ ہے. واٹ از دس؟ چل اٹھ, چل, بہت ہو گئی تیری. چل بیٹا نکل بابو, شارٹ. مسئلے ہے نا, بجٹ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, بجلی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, ٹائر جل رہے ہیں, ٹریفک کا مسئلہ ہے, ٹریفک جام ہے, سارے مسئلے ہو رہے ہیں نا تیرے ساتھ, ٹھیک ہے. کیوں پڑا ہوا ادھر؟ تیرے پیر پکڑے کسی نے, ہاتھ جوڑے پاکستان میں رہ. نکل تو فرانس نکل, وہاں درخت کے اوپر جا, تو درخت پہ جا کے اپنا ٹری ہاؤس بنا, ٹماٹر کا. ہمارا ملک اچھی ہوا چاہیے نا, ملک ہے تو ملک میں خاموش بیٹھا ہوں. میں نے کسی سے کہا کہ بھائی بجٹ اچھا نہیں بنا ہے, میں نے کسی سے کہا کہ بجلی کا مسئلہ ہے. سب بنانے والے آپ. بنانے والے کہاں, بجلی میں بناتا ہوں. میں کہاں سے پیدا کرتا ہوں بجلی؟ میرے اندر کوئی آبشار لگے ہوئے ہیں جن سے پن بجلی پیدا ہوتی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ واٹ ڈو یو مین ٹو سے؟ آئی ہیو ڈن مائی ڈبل پی ایچ ڈی یار. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ چل تو نکل, تو بس بہت ہو گئی, تو نکل, تو کٹ. ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں. بھائی معذرت کیا چاہتا ہوں؟ کیا کوئی بھکاری تمہارے سامنے بیٹھا ہے جسے کہہ رہے ہو معاف کر دیں, معذرت چاہتا ہوں؟ تو کٹ, تیری بہت ہو گئی, بس میں نے بڑا سن لیا, تو نے بس بہت ہو گئی. ڈاکٹر صاحب معذرت چاہتا ہوں, غصہ مت ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے, لٹرلی مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی وقت ایسا ہوگا کہ سانس لینے پہ بھی آپ ٹیکس لگا دیں گے. Well, actually it's a good idea. You know, Khalid, give me your pen please. Let me add this into my 2008 budget. اور سب پھر بجٹ میں نے بنایا, یہ اگلی دفعہ بولیں گے آپ؟ ہاں definitely, آپ کا نام بھی اس میں ایڈ ہوگا. Why don't you visit my village? It's a very nice place. You should come over there and then we will talk about something else like more things, سانس لینے پہ tax and this and that. Well, I have had this cause and ڈاکٹر صاحب کو میں نے آئیڈیا دیا تھا, ان کو بڑا پسند آیا. you don't, بچے تو فکر ہی مت کر, شہزادے لا, تو پنجی دے, پنجی سمجھتا یہ چیز, تو فکر ہی مت کر, تو گاؤں میرے سب سیٹ ہو جائے گا, ڈونٹ وری. جی ڈاکٹر صاحب انٹریکٹ کروں گا آپ کو لانے میں. شوکت صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے, عزیزم شوکت, اور آپ ان کے بہت اہم رکن ہیں اور کافی قریب کے آدمی ہیں. شوکت صاحب سے بات کریں گے. جی شوکت صاحب. یہ بات کی نا یار, لا پنجی مار, میرے چیتے بندے کی کال منگائی ہے. ناؤ لیٹ می ٹاک. ہیلو سلمان جی, کیسے ہیں سلمان آپ؟ میں کافی پریشانی میں آپ کو فون کر کے عزت دے رہا ہوں, آپ کو برا تو نہیں لگ رہا؟ سر ڈونٹ وری, آپ حکم کریں کیا پریشانی ہے. ویسے بھی پریشانی جو ہے وہ بتانے سے بڑھتی ہے, سو پلیز ٹیل می. یار مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے, ویسے ہی کونڈلیزا رائس کی کتاب پڑھ رہا تھا. میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ میرے بارے میں کافی رانگ قسم کی جو باتیں ہیں وہ کی گئی ہیں, کافی غلط قسم کی باتیں کوٹ کی گئی ہیں, جو کہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا سراسر غلط ہیں. سر دیر از نو نیڈ ٹو گیٹ وری, آپ پریشان نہ ہو. ایکچولی میں تو سمجھا کہ میرے خیال میں کوئی اینجلینا جولے نے کچھ آپ کے خلاف لکھ دیا ہے, اس وجہ سے یو آر گیٹنگ وریڈ. اور یہ جو کالی کلوٹی جو ہے, یہ تو بش صاحب کا بھی گھر خراب کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے. خالد لسن ٹو می کیئرفلی.
بٹ صاحب کا بھی گھر جو ہے یہ توڑوانے پہ لگی ہوئی ہے اور میں نے اس کو جو ہے وہ وارن بھی کیا ہے. سو نو نیڈ ٹو گیٹ وری, پلیز گیٹ چل. نہیں 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 خالد نہیں. پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں. کچھ بتاؤ احتیاطی تدابیر. تم کو تو ویسے بھی کالج میں سارے جھنڈو بام پیارے بام کہتے تھے. تم تو بہت It is مشہور very تھے یار. simple. کچھ بتاؤ Sir, مجھے. do one thing. آپ بھی ایک کتاب لکھیں اور اس کتاب میں ایسی ایسی باتیں لکھیں جو کہ ایک پاکستانی کی سوچ اور گمان میں بھی نہیں آ سکتی. ٹرائی ٹو ڈو دیٹ اینڈ انشاءاللہ افاقہ ہوگا. جی پی ایم صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی بات کی اور آپ کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اور کافی اچھے اس میں آپ کو وہ دیے گئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہرحال ڈاکٹر صاحب دیکھو بچے, سب سے پہلے تو میری بات سن. میں نے تیرے بھائی نے اتنا اچھا بجٹ بنایا ہے, چیتا بجٹ بنایا ہے. سمجھتا ہے چیتا, کہتے نا بندہ چیتا ہے. تیرے بھائی کا بجٹ بھی چیتا ہے. بجٹ میں کیا ہے؟ Let me clarify myself. Let me talk further. میں اسی پہ آ رہا تھا. Do not interrupt me. تیرے بھائی نے اتنا سالڈ بجٹ بنا کے رکھ دیا ہے کہ اب تم لوگ جو گاڑیاں آ رہی ہیں, گاڑیاں دیکھو کتنی گاڑیاں منگاتی ہیں اس ملک میں. ان گاڑیوں سے غریب کو کیا فائدہ؟ میں ادھر ہی آ رہا تھا. Let me clarify myself. میں وہی چیز ڈیفائن کرنا چاہ رہا تھا. My facts and figures. غریب آدمی, تم جیسا ایک غریب آدمی جو ہے, تم ہی جیسا بلکہ غریب آدمی جو ہے, وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے یار آج میں نے فراری دیکھی, برابر سے گزری ہے, کنوں سے گزری ہے. کننے سمجھتا ہے بالکل میری گاڑی کے برابر سے. یہ چیز, یہ بات تو بڑی زبردست باتیں کرتا ہے. کنوں سے گزری ہے گاڑی. پھر دوسرے بتاتے ہو ہمر دیکھی میں نے, ہم بھی دیکھی, ہمر دیکھی. یہ سب تم جیسا غریب آدمی تو پان والے کے ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے بتاتا ہے. اس سے پہلے تم نے کیا کیا تھا 5 سال 99 میں کیا ہوا تھا, 99-98 میں تمہیں نہیں معلوم کیا ہوتا تھا. ایک کتاب آتی تھی, اس کو فل کرتے تھے, اس میں سٹیکر آتے تھے فرارے, ہمار اور اس طرح کے میکلارن کے. وہ پوری کتاب ہوتی تھی, ایک چھالیا کا ڈبہ ملتا تھا. واٹ از دس؟ آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ اس سے پہلے ہم صرف جو سٹیکرز میں چیزیں اور اخباروں میں دیکھتے تھے, آپ نے ہمیں لائیو دیکھنے کے لیے پرووائڈ کی ہیں. میری ڈبل پی ایچ ڈی کی قسم یار, میں یہی کہہ رہا تھا. لگتا ہے تجھے یقین نہیں آیا کہ میں نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. کوئی ہے نہیں جس بندے نے کی ہوئی ہے, ایک اکلوتا بندہ کھڑا ہے یہاں پہ. تو بھی ٹینشن میں آ سکتا ہے. اٹس اوکے, آئی کین انڈرسٹینڈ. ڈاکٹر صاحب آنیسٹلی بتائیں, آپ پہ کیا اثر ہوا اس بجٹ کا؟ سچ بتائیے. یار اف یو وانٹ می ٹو سے ٹروتھ, فرسٹ آف آل سب سے پہلا اثر, تیرے بھائی نے لاسٹ ایئر 2006 میں قسم کھائی تھی کہ اس سال رولس رائلس لیں گے. آج تک میرے پاس نئی مرسڈیز ہیں, ایسل کے 200 لی. یعنی کہ اتنا آپ پہ اثر ہوا کہ آپ روز رائلس کی جگہ مرسڈیز میں. میرے بچے مجھے رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں واٹ از دس ڈیڈ, آئی ہیو 2 kids, 2 boys, 3 girls, 5 kids. سب رو رہے ہیں, بول رہے ہیں ڈیڈ کیا ہے, where's our Rolls Royce? You don't understand خالد, ہر چیز بتانے کے لیے نہیں ہوتی. you know کچھ ہوتا ہے خالد, تم نہیں سمجھو گے. سب ہر دوسرے دن بیان آتا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہے, عوام دوست بجٹ ہے. عوام کے لیے کیا ہے اس بجٹ کا؟ دیکھو تم تو تکلیف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا. بیسکلی اس بجٹ کو عوام دوست بجٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اکانومی کو جی ڈی پی میں ڈیوائڈ کیا ہے. اس کے بعد اس کے اندر سبٹریکٹ کر دیے ہیں ہم نے سارے کے سارے جو لاسٹ اکانومی لاسٹ گورنمنٹ کے فالس تھے, 99 والے فالس سب کو سبٹریکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈیشن ڈالا ہے فیوچر پوائنٹ. 10 سال بعد کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی ان سب کو ہم نے اس میں فیچر ڈالنے کے بعد سے پر کیپٹا انکم پہ ڈیوائڈ کر دیا ہے, جس سے جو بھی ہمارے پاس ریشیو آیا ہے اس کا ہم نے ایل سی ایم نکالا ہے. ایل سی ایم سے جو ہمارے پاس رزلٹ ثابت آ رہا ہے وہ 2:1:1 آ رہا ہے, جس کو ہم سبٹریکٹ کر کے ایڈ کرنے کے بعد ملٹیپلائی کرتے ہیں پر کیپٹا انکم سے, تو جو رزلٹ آ رہا ہے اس کا ہم نے عوام کو مربع بنا کے دے دیا ہے. یعنی کہ عوام کے حق میں صرف مربع آیا؟ نہیں, مربع نہیں آیا. لیٹ می کلیئر دس پوائنٹ, آئی ہیو مائی فیکٹس اینڈ فگرس. مربع کے ساتھ ساتھ ان کے پاس آ رہی ہے بے روزگاری, بیکاری, کاروکاری اینڈ لاٹس آف کاریز اینڈ فردر یارہ تیری یاری. ڈاکٹر صاحب آپ کی ریسرچ میں پڑھ رہا تھا, اس کے اندر لکھا تھا آپ نے ڈبل پی ایچ ڈی کیا ہے. اس بجٹ میں ڈبل پی ایچ ڈی کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہے, مجھے بتا. You mean to say my biography? Well, that's good. You are taking interest. That's a nice thing. First of all, let me clear one thing. اس میں نے ڈبل پی ایچ ڈی کری بجٹ بنانے سے پہلے. I have done my double PhD in finance and economics. اللہ کی قسم میں نے کی ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے. There is no use. کیوں ڈاکٹر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ Let me explain. میں اسی طرف آ رہا تھا. ڈبل پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود میں نوٹ تو نہیں چھاپ سکا, میں نوٹ پبلش نہیں کر سکتا, نہیں چھاپ سکتا. وہاں درے میں
جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈبل پی ایچ ڈی بھی نہیں کیا انہوں نے, پی ایچ ڈی کا انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا, کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی, ڈالر چھاپ رہے ہیں ڈالر. یعنی کہ وہ ڈالر بنا رہے ہیں اور آپ کو بنانے ہی نہیں آیا کہ میں نے ڈبل پی ایچ ڈی کر لیا, ایسی ڈبل پی ایچ ڈی کا کیا فائدہ ہے, میں نوٹ ہی نہیں چھاپ سکتا, وہ ڈالر چھاپ رہے ہیں. I have my facts and figures, you want to see this, these are the clauses of the dollar in 1988 when the British. میں سب پوچھنا چاہتا ہوں 10 سال بعد اسی طرح کے اگر بجٹ بنتے رہے تو 10 سال بعد پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ Let me clear one thing, میں یہ نہیں جانتا کہ میں پاکستان کو کہاں دیکھتا ہوں, پر میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ پاکستان مجھے کہاں دیکھے. وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ پاکستان 10 سال بعد مجھے کہاں دیکھے. 10 سال بعد پاکستان دیکھے کہ رزاق بھائی جا رہے ہیں, ایک دو بندے جا رہے ہیں, دوست جا رہے ہیں آپس میں سے پوچھے, اور رزاق رولز رائلز کس کی ہے؟ بولے ڈاکٹر شاہ کی ہے. پھر وہ پوچھے اوئے مناف وہ 25 مالے کی بلڈنگ کس کی ہے, تین جو کھڑی ہوئی ہے, بولے ڈاکٹر شاہ کی ہے, وہ 2012 کے بجٹ بنانے پہ ان کو ملی. اس کے بعد پوچھے اوئے وہاں وہ ریسٹورنٹ کس کا ہے؟ ریسٹورنٹ دیکھ رہا ہے, وہ ریوالونگ ریسٹورنٹ ہے, نظر آ رہا ہے؟ نہیں وہ سب ابھی نہیں آئے گا, 2013 کے بجٹ پہ مجھے وہ ملے گا. پی ایچ ڈی کا اثر مجھے نظر آ رہا ہے. ایک اور تھنگ, ون مور تھنگ, ایک اور بندہ ہے جو مجھے بڑی محنت کرتا ہے, کاشف وہاں سے گزرے, بولے کاشف وہ بیکری کس کی ہے؟ دیٹس ناٹ مائی بیکری, وہ بیکری کاشف کی ہے, وہ میں نے اس کو کھلوا کے دیا. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنا اچھا بجٹ بنایا, عوام دوست بجٹ بنایا, اور کافی عوام کی خدمت کی ہے آپ نے, میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جی Well, ناظرین, don't worry, خالد, اینی ٹائم یو کین کال می. میں بڑے چینلز اور بڑی, میں نے تمہیں آتے ہی بتایا تھا کہ میں ایسے ایسے چینلز میں جی ناظرین یہ تھا تو why don't you visit my village? Exactly, آج کا پروگرام, اور that's all for tonight. Well, Khalid, thank you for calling me, and why don't you visit my village? It's a very nice place. So we can talk about, جیسے تم نے بھی ایک clause دیا ہے مجھے, تو ہم ویسی clauses پہ بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. Feel free to come whenever you want to come. I don't mind at all.